بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عظیم کے بعد دنیا میں روئے زمین پر موجود سب سے صحیح ترین کتاب کے درس کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ جتنی بخاری میں حدیثیں موجود ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع عطا فرمایا، حالات بھی موافق رہے، تو ہم ان تمام احادیث کو کم از کم ایک بار آپ کے سامنے بیان کریں اور اس کی مختصر شرح ذکر کر کے مکمل طور پہ فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کریں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، ارادہ پاکیزہ ہے، مقاصد نیک ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان مقاصد کی تکمیل کے سلسلے میں کس طریقے سے ہماری امداد فرماتا ہے۔ مختلف ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں اور ان کے تحت مختلف حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ پچھلا جو باب ہم نے پڑھا تھا وہ باب العلم قبل القول والعمل تھا، یعنی علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اور اس کے تحت پھر مختلف حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ لے کر آئے تھے، اور اب اس کے بعد مزید ایک باب قائم کر رہے ہیں اور پھر ایک مستقل حدیث اس کے تحت ذکر کی ہے۔ یہ باب ہے کہ بابو ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور علم کے سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی حفاظت اور رعایت فرماتے تھے تاکہ وہ اکتا نہ جائیں۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت فرماتے، کوئی علم کی بات بتاتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی قلبی نشاط، فرحت قلب اور اکتاہٹ، بوریت اور نفس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ، ان تمام چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر توجہ فرمانے کے بعد پھر ان تک نصیحت پہنچاتے تھے، ان تک علم فراہم کیا کرتے تھے۔ پہلے اس پہ حدیث دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصامۃ علینا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ایام میں نصیحت کر کے ہماری حفاظت اور رعایت فرماتے تھے ہماری اکتاہٹ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ یعنی آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ اتنے طویل وعظ، اتنے طویل بیانات اور اتنی طویل گفتگو اور اتنی کثرت کے ساتھ کی جائے کہ لوگ بور ہو جائیں، اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زبردست خیال فرما کر صحابہ کرام کی باطنی کیفیات کی رعایت رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس پہ ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ بیان کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ شارع علیہ السلام ہیں اور پہلی مرتبہ دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام جو اب قیامت تک باقی رہنے والا ہے، وہ تعلیمات صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں پہ اگر غور کریں کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، آپ کا فصیح و بلیغ کلام، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ سے محبت اور ان کا یہ یقین کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، بلکہ کلام نہ بھی فرمائیں، ہمارے درمیان خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکات اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر دین کو سیکھنا کہ یہ پہلی مرتبہ دین ہم تک پہنچ رہا ہے، ہمیں سیکھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، تو گویا کہ ان کی باطنی دلچسپی کا تمام تر سامان موجود۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی باطنی کیفیات کا لحاظ کر کے حقیقتاً ان کی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی باطنی کیفیات کا لحاظ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں تمام واعظین کو اور دین کا کام کرنے والوں کو، یا کسی بھی طریقے سے جو دین کا معاملہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہ اتنا طویل اپنے معاملات کو نہ کرو کہ اس سے لوگ اکتاہٹ، بوریت کا شکار ہو جائیں اور پھر دین سے متنفر ہو کے بھاگنے لگ جائیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری طرف ہم لوگ ہیں، ایک طرف آپ کا فصیح و بلیغ کلام، ایک طرف ہمارا ٹوٹا پوٹا سا کلام، ایک طرف آپ کی زبان کی شیرینی، روانی اور تاثیر، دوسری طرف ہمارا اٹکتا ہوا جملے
اور پھر بے تاثیر سے جملے، اور سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسے مضبوط باطن لوگ جو اپنے نفس اور کیفیات پہ غالب آنے والے، اور ہمارے سامنے بیٹھنے والے عام سے لوگ جو تھوڑی سی گرمی سے، تھوڑی سی طوالت سے، تھوڑی سی نفس کے خلاف تھوڑی سی بات سن کر یا خلاف مرضی کوئی بھی کام ہو کر، کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے تو اس سے بور ہو جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، فوراً کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، تبصرے جاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں پہ غور کریں کہ تب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر چیزوں کے باوجود اپنے صحابہ کرام کی رعایت کر رہے ہیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ کرنی چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ عموماً جو دیندار طبقہ ہوتا ہے وہ یا تو شاید بخاری پڑھتا نہیں ہے، یا پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود مکمل طور پہ عامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض اوقات تو 2.5 3 گھنٹے تک لمبے لمبے بیان ہوتے ہیں ہمارے، اور وہ اتنے مطلب ہر ایک کے اندر اتنی زبان میں چاشنی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سن کر لوگ مسلسل 2.5 گھنٹے تک سنتے رہیں۔ بعض اوقات لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اتنے بہت زیادہ طویل پروگرامز نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں لوگ بور ہو جائیں، چاہے وہ نعت خوانیوں کے پروگرام ہوں، چاہے وہ آراز سے بزرگان دین کے ہوں، چاہے وعظ و نصیحت کے پروگرام ہوں۔ ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس لمٹ تک بس پروگرام ہو، اس کے بعد ختم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے قلوب میں تشویش پیدا نہ ہو، ان کی طبیعتیں معاذ اللہ دین کے معاملات سے متنفر نہ ہوں۔ اب اتنی لمبی لمبی ہمارے ہاں بعض اوقات محافل ہوتی ہیں کہ اس میں 15 20 نعت خوان ہوتے ہیں، اور ایک سے ایک پھر نعت خوان ہوتا ہے۔ بعض بڑے نعت خوان ہوتے ہیں جن کو سننے کے لیے، بڑے سے مراد ہر ایک بڑا نعت خوان تو سب بڑے ہیں، یعنی خوش الحان زیادہ ہوتے ہیں، خوبصورت آواز ہوتی ہے، اور عموماً پوسٹرز میں ان کے نام سن کر لوگ آتے ہیں۔ اس سے پہلے لیکن جو چونکہ ایک موڈ بنایا ہوتا ہے، پہلے سے فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ہے کہ ہمیں پوری رات تو لوگوں کو جگانا ہے، تو وہ پہلے اب اس جگہ پوری کرنے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے بعض اوقات اس قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں کہ جن کی نعتیں معاذ اللہ دیکھیں، نعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ذکر تو چاہے کوئی بھی کرے، ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی کیفیت، لوگوں کی طبیعت اس ذکر کو اس انداز سے قبول نہیں کر رہی ہوتی جیسے اچھا پڑھنے والے نعت خوان کی خوش الحان نعت کو وہ ان کی طبیعتیں اور کیفیات قبول کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کے عام نعت خوان پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہی بے دردی والا منظر ہوتا ہے، لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا ہو رہا ہے، ایک طرف ذکر رسول ہے، دوسری طرف یہ مزہ کا خیز صورتحال۔ ہاں پھر جب کوئی بڑے نعت خوان آتے ہیں تو ہلچل سی مچ جاتی ہے، اور پھر سب لوگ سمٹ کے بیٹھ کے ان کی نعتیں غور سے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں پھر بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اس طوالت کی وجہ سے بور ہو کے چلے جاتے ہیں، بعض وہیں پہ گر پڑتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے مطلب تھک چکے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، یہاں سے جیسے فارغ ہوتے ہیں سیدھے بستر پہ پہنچتے ہیں اور پھر وہ فجر قضا ہو جاتی ہے۔ تو اتنے لمبے لمبے پروگرامز کرنے والے بھی تھوڑا سا غور کریں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آپ پروگرام جن کی یاد میں کر رہے ہیں، جن کی محبت میں کر رہے ہیں، وہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، کہ اتنے لمبے لمبے پروگرام نہ کریں جس سے لوگوں میں تنفر پیدا ہو۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے جو یقیناً فرض کا درجہ رکھتی تھی، اس میں مستحبات کا بیان بھی تھا، فرض کفایہ بھی تھا، فرض عین بھی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرما رہے ہیں آپ کی زبان اقدس سے نکل رہا ہے، اس کی امپورٹنس دیکھیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختصار کو پسند کر رہے ہیں، بہت زیادہ کثرت کو پسند نہیں کر رہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جمعے کی نماز میں یہ خطبہ پڑھتے ہیں اور اتنے لمبے لمبے خطبے پڑھتے ہیں، اسی طرح عیدین کے خطبے اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاؤں سو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ خطبہ مختصر پڑھا جائے، جامع پڑھا جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے لمبے لمبے خطبے کے 15 منٹ کا ایک خطبہ، دوسرا بھی 15 منٹ کا، پھر ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا، اس میں اگر کوئی دو زانو بیٹھ گیا ہے، یعنی اپنے جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں اور اب وہ پھنس گیا ہے، جیسے جگہ بڑی تنگ ہوتی ہے، اب وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کے پیروں کی جو حالت ہو رہی ہوتی ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔
اس لیے بعض اوقات تو یہاں تک بھی ہم نے منظر دیکھا ہے کہ اس قسم کے طویل خطبے جب عیدین میں پڑھے جاتے ہیں تو لوگ اس خطبے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو زبردستی پھر بٹھانا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی دیکھیں واضح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح نصیحت فرما رہے ہیں جو کہ اتنی ضروری اور اہم ہے اور وہ زبان کو سمجھنے والے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو واضح نصیحت حقیقتاً اس میں اگر ہے بھی، بالفرض اگر خطبوں میں ہے بھی، تو وہ سامنے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ تو عربی میں خطبے ہیں، لوگوں کو کیا پتہ۔ لیکن ہم نے وہ طویل خطبے پڑھنے ہیں، اتنے لمبے لمبے کہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، ان کے قلوب میں کوفت پیدا ہوتی ہے اور وہ دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب خدا کے واسطے ختم کر دو، ہمارا چھوڑ دو۔ اتنے لمبے لمبے خطبے، پھر گھر پہ جا کے تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ ابے یار بھائی آج تو برے پھنس گئے، اتنا لمبے لمبے خطبے، پھر اتنی لمبی دعا مولوی صاحب کی۔ یار ان مولویوں کو تو ٹائم بڑا ہوتا ہے، ان کے پاس بور کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ایسے کمنٹس آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو یہ جملے ان کو ادا نہیں کرنے چاہیے، میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، یہ غیر مناسب جملے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ان غیر مناسب جملوں کے کہنے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ اتنے طویل طویل خطبے پڑھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ کس نے کہا اتنے لمبے لمبے خطبے پڑھیں؟ مختصر خطبے ہونے چاہیے، وہ بھی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، اگر آپ دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ خطبے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے ائمہ کرام نے خطبے یاد کیے ہوتے ہیں، بڑے مختصر سے ہوتے ہیں، نفع تلے دونوں خطبے پڑھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں اور لوگ خوش خوش اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا، اس میں یہ ایک امر مستحب ہے، اگر اس کو فرض یا واجب سمجھ کر نہ کیا جائے، مطلب پڑھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عالی شان کہ ان الذین یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اگر اس حکم کی تعمیل کے اندر، تعمیل کی غرض سے کوئی جمعے کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی بالکل، اور یہ امر مستحب ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، ایک تو جمعے کی نماز کے بعد لوگ عموماً کھانا کھانا چاہتے ہیں، گھر جانا چاہتے ہیں، گھر جا کے کھانا کھائیں، پھر یہ صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کر نہیں ہے۔ اب اس میں جب وہ شروع ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایک ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے مائک، اتنا لمبا سلام پڑے گا وہ، اتنا لمبا، اور جتنے بھی سر اس کو جو پہلے یاد نہیں ہوتے وہ مجمع کو دیکھ کر یاد آ جاتے، وہ سارے سر لگائے گا۔ اور بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 شعر پہلے ایک نے پڑھے، پھر دوسرا مائک لے لے گا، وہ پڑھے گا، پھر تیسرا مائک لے گا، پھر چوتھا لے گا، پھر 5واں لے گا۔ اب لوگ بیچارے پریشان کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی جلدی ختم ہو تو ہم جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے تو صلاۃ السلام پڑھتے نہیں ہیں، بولتے ہیں بڑے لمبے لمبے پڑھتے ہیں، بھئی گھر چلو اپنے، وہ نکل جاتے ہیں۔ اچھا کچھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ درمیان سے چلے جاتے ہیں، اور جو موجود ہوتے ہیں وہ انتہائی بیزاری کے ساتھ بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ ایک مستحب کام کر رہے ہیں تو اسے اس انداز سے نہ کریں کہ لوگوں کے اندر اس مستحب کام کے خلاف تنفر پیدا ہو۔ اگر کسی نے لمبا پڑھنا ہی ہے، میں تو عموماً یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے لمبا پڑھنا ہے نا تو آپ ایسا کریں 2-3 شعر پڑھ کے لوگوں کو فارغ کر دیں، اس کے بعد مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے 4 گھنٹے تک پڑھیں اور اکیلے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب اب بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ مائک میں پڑھیں گے اور پبلک کے درمیان کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اکیلے پڑھیں گے تو نہیں ملے گا، لیکن اکیلے مزہ کوئی آئے گا۔ حقیقتاً جب پبلک ساتھ مل کے پڑھ رہی ہوتی ہے تو ایک حفظ نفس حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر مزہ بھی آتا ہے سر لگانے میں، اور پھر یہ اس کو طویل سے طویل کرتے چلے جائیں گے، اس سے لوگ بور ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ صلاۃ السلام دیکھیں امر مستحب، نہیں بھی کریں کوئی گناہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح نصیحت فرما رہے ہیں اس کا مقام و درجہ کیا ہے آپ اندازہ کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض اور واجب علم کو دینے کے باوجود صحابہ کرام کی کیفیات کی رعایت کریں، اور ایک ہم امر مستحب میں ہم ان کی سب کی کیفیات کو بھول جائیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایسے ہمارے بہت سارے بھائی دعائیں کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اتنی طویل دعائیں، اور خصوصاً بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے جیسے قبرستان میں چلے گئے، مردے کو دفنایا، اب کسی ایک کو کہا جی آپ دعا کریں، دھوپ ہے بڑی ٹائٹ قسم کی اور سایہ بھی نہیں ہے اطراف میں کسی جگہ، اب وہ آنکھیں بند کر کے شروع ہوگا جی اتنی لمبی دعا کہ لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ بھائی یہ دعا ختم کرے، وہ بیچ میں آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کب دعا ختم کریں گے، اور لوگ بعض تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دعا مانگتے وقت تھک کے نہ ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں،
کہ بھائی اب کتنا ہاتھ اٹھا کر رکھیں. اب یہ اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی ہے، نہ اس کا کوئی حکم دیا ہے، نہ اتنی لمبی لمبی دعاؤں کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا، بلکہ اگر لوگ تنفر کا شکار ہوں گے، نفرت کا شکار ہوں گے، تو اتنی طویل دعا مانگنا ہی مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے. تو اس لیے ان باتوں پر تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے. یوں ہی بعض اوقات جو تبلیغ دین کرنے والے ہوتے ہیں وہ جیسے سینہ بسینہ تبلیغ ہوتی ہے کہ کسی کو سامنے کھڑا کیا، اس کو اب سمجھا رہے ہیں، بات بتا رہے ہیں، اس میں بھی سامنے والے کی وقت اور کیفیات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. اگر ایک آدمی ہماری بات غور سے سننے لگ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری زبان کی شیرینی روانی تاثیر سے متاثر ہو گیا ہے، اور اب میں ایک ہی وقت میں اس کو نہ صرف گناہوں سے تائب کروا دوں گا بلکہ اس کو ولی کا مرتبہ دلوا دوں گا. وہ اتنا لمبا سمجھائیں گے، اتنا لمبا سمجھائیں گے کہ سامنے والا بعض اوقات پھر متنفر ہو کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر کبھی اس کو دور سے دیکھتا ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، بولتے ہیں بھاگ جاؤ، یہ مولوی صاحب بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ جب یہ ایک مرتبہ پکڑتے ہیں تو پونے گھنٹے سے پہلے نہیں چھوڑتے، تو پھر ان کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا سوچئے، غور و تفکر کرنا چاہیے. اگر بیان مختصر ہو، جامع ہو، نپا تلا ہو، دعا مختصر ہو، جامع ہو، نپی تلی ہو، صلاۃ و سلام مختصر سا ہو، خوش الہانی کے ساتھ ہو، خطبہ مختصر سا ہو، خوش الہانی کے ساتھ ہو، تو بہت خوشی کے ساتھ لوگ اس کو سنیں گے اور ان کے قریب آئیں گے. الحمدللہ ہمارا بھی جہاں میں جمعہ ادا کرتا ہوں، میں خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ، تو بہت مختصر سے خطبے ہوتے ہیں. اس طرح قراءت بھی اتنی طویل نہیں ہوتی ہے کہ پیچھے کھڑے ہوئے لوگ بور ہو جائیں اور پریشان ہوں. صلاۃ و سلام بھی مختصر ہوتا ہے، تو بڑے ذوق سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں اور خوش آتے ہیں، خوش جاتے ہیں، تنفر پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح عید کے خطبات مختصری رکھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بعض اوقات یہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید کے خطبے ضرور لمبے ہوں گے تو شاید برکت ملے گی. ایسا نہیں ہے، عید کے خطبے جتنے مختصر ہوں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ عموماً عید میں وہ لوگ آتے ہیں جو بعض اوقات جمعہ تک نہیں پڑھتے اور ان کو بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، انہیں مسجدوں کے قریب آنے کی عادت نہیں ہوتی ہے. وہ فرسٹ ٹائم آئے ہوتے ہیں، یعنی فرسٹ ٹائم سے مراد یہ ہے کہ بہت عرصے بعد وہ مسجد میں آتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات تو رمضان تک میں بھی نہیں آتے. تو اب جیسے اب عید الاضحیٰ ہے، چلیں رمضان میں تو آ گئے، عید الفطر آ گئی، اس میں تھوڑا سا چلیں آدمی کو عادت تھی بیٹھنے کی، لیکن جب عید الاضحیٰ آتی ہے یا بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں تو سال میں ایک دفعہ آئی اور اس سے پہلے کوئی ایسا مواقع بھی نہیں ہے کہ مسجد میں زیادہ لوگ آئیں. اب اس میں جب بعض اوقات ایسے اس قسم کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور ایک ہی نشست میں ان کو بڑا طوالت محسوس ہوتی ہے، تو بعض اوقات نفس سوچتا ہے کہ نہیں بھائی اگر میں بعد میں بھی آؤں گا تو شاید اسی طرح لمبا لمبا بیٹھنا پڑے گا اور پرابلم ہوگی، تو وہ بھاگ جاتے ہیں. بالکل مختصر جامع. ہاں اس میں ہونا ہی چاہیے کہ عید میں، عید کے مطلب جب نماز پہلے اس انداز سے بیان ہو، اتنا خوبصورت بیان ہو، اصلاحی انداز سے بیان ہو کہ جو آ کر بیٹھے ہیں وہ اس بیان کو سننے کے بعد آئندہ کے لیے اچھا لائے عمل اپنے لیے تیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تائب ہوں، اور پھر آئندہ بھی نماز کا ارادہ کریں، مسجدوں میں آنے کا ارادہ کریں، مسجد سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ارادہ کریں. تو یہ واضح نصیحت میں اپنی چاشنی ہم پیدا کریں، اور جتنا ٹائم نماز سے پہلے بیان کا ہے اس کو بیان اچھے انداز سے کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم واضح و نصیحت تو ایسا ٹوٹا پوٹا سا کریں اور پھر سوچیں کہ شاید طویل خطبوں سے اور طویل صلاۃ و سلام سے کوئی فائدہ ہوگا، تو اس سے فائدہ کم ہوتا ہے. نقصان کے پہلو ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ زیادہ ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی مشقت کے عادی نہیں ہوتے. ان کو مانوس کرنے کے لیے، مسجد کے ماحول کے قریب لانے کے لیے تھوڑا سا ان کو ایک آسانی والا ماحول دینا ہوگا. اس کے بعد الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے لمبی لمبی قراءتیں کرنا، یہ بھی تھوڑا سا اس میں خیال کرنا چاہیے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ شبینے جو ہمارے ہوتے ہیں، بعض اوقات رمضان میں بھی ہوتے ہیں کہ پوری رات میں ایک قرآن ختم کرنا ہے. اب اس میں بھی ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھی ہے، اور خود ہمارے اکابرین نے اس قسم کے شبینوں کو مکروہ قرار دیا ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ تیار نہیں ہوتے، انہیں لیکن ترغیبیں دے دے کر بہت زیادہ مائکوں پہ اعلان کر کر کے مسجدوں میں بلا لیا جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک ہی رات میں قرآن ختم کرنا ہے. وہ شبینہ ہوتا ہی ہے کہ پوری شب میں قرآن ختم کرنا ہے. اب اس میں ایک تو حافظ صاحب اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بڑی سپیڈ، اور جتنی وہ تیزی کے ساتھ سپیڈ دکھاتے ہیں پڑھنے سننے والے کہتے ہیں واہ کیا پڑھا ہے جی حضرت نے، اتنا تیز کہ بس 10 منٹ میں 15 منٹ پورا ایک سپارہ ختم کر دیتے ہیں.
تو 15 منٹ میں ایک سپارہ ختم کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ صحیح مخارج کے ساتھ، نپت الفاظ میں، بغیر چبائے، صحیح مخارج کے ساتھ سپارہ پڑھنا یہ کمال ہے، چاہے آدھے گھنٹے میں ختم ہو، لیکن وہ جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے، پوری رات میں ختم کرنا ہے۔ پھر پیچھے کھڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً دیکھا ہے کہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور جوش میں تو جاتے ہیں، پھر وہ یا تو بھاگتے ہیں بیچ میں، یا یوں بھی دیکھا ہے خصوصاً نوجوانوں کو کہ وہ چل رہا ہوتا ہے شبینہ، پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی بیٹھیں گے، باتیں کریں گے سب کچھ، جب وہ امام صاحب رکوع کے قریب پہنچیں گے تو یہ بھاگ بھاگ کے جا کے اس میں صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اس رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اگلی رکعت میں تو بہرحال پھر شامل رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ شبینہ پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، تو نفل نماز ہے۔ اس میں مطلب سب لوگوں کو انوالو کرنا، ایک عام لوگوں کو، اور پھر ان کے لیے اس قسم کا ماحول بن جاتا ہے کہ جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ قرآن سے تھوڑی کراہت محسوس کرتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔